تمام سامعین کی خدمت میں سجاد حسین ندوی ایڈوکیٹ کا آداب عرض۔ استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ کرمنل لا میں یہ چیز جو دیکھی جاتی ہے، سب سے اہم ترین چیز جو ہم سنتے ہیں اور اس کو کلائنٹس دیکھتے ہیں کہ وہ پنجابی نے کہ لو جی استغاثہ کر لو۔ استغاثہ ہوتا کیا ہے؟ کوڈ آف کرمنل پروسیجر ضابطہ فوجداری میں سیکشن 200 سے آنورڈ استغاثے کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں پرائیویٹ کمپلینٹ۔ پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی کیا ہے؟ پولیس تھانے میں جب آپ کی بات نہ سن رہی ہو، پولیس تھانے میں جب آپ کی مکمل رہنمائی نہ کر رہی ہو، آپ کی ہیلپ نہ کر رہی ہو، آپ کو پورا ایک ریلیف نہیں دے رہی پولیس، مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے، اور قتل میں پولیس عموماً کرتی کیا ہے؟ پولیس جو ہے وہ ملزمان سے ساز باز ہو کے جو ان کا ایکچول FIR میں رول ہوتا ہے وہ نہیں لکھتی، اور اس کی بجائے وہ ان کو راستہ دینے کے لیے وہ رول لکھ دیتی ہے جو مدعی چاہتا ہی نہیں ہے۔ یا کیا کرتی ہے پولیس؟ اصل ملزمان کو اس قتل کے مقدمے میں یا اس FIR میں جو آپ نے لانچ کروائی ہوئی ہے، اس FIR میں جب پولیس بے گناہ کر دیتی ہے ملزمان کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس آپ کی ہیلپ نہیں کر رہی، تو اس دوران پولیس کی انویسٹیگیشن جب مکمل ہو جاتی ہے تو آپ اس FIR کے بعد یا تو آپ اس FIR کے خلاف جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں اس کی تبدیلی تفتیش کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، یا آپ اس FIR کے خلاف جو ہے ان کو وہ چینج آف انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ کے پاس آپشن ہے، وہ تو ایک پولیس لائن والی سائٹ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے استغاثہ۔ استغاثہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جج صاحب کے سامنے اپنی درخواست دوبارہ سے فائل کر دیں، یعنی کہ وہ جو FIR آپ نے کروائی تھی اس میں پولیس نے آپ کی FIR کے مطابق آپ کی ہیلپ نہیں کی، آپ کی بات نہیں سنی، تو آپ زیر دفعہ سیکشن 200 پورے کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹ استغاثہ جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں۔ اب استغاثہ کیسے دائر کریں گے؟ اب اگلا کوشچن یہ ہے، جو استغاثہ ہوتا ہے، استغاثہ ڈیفینیٹلی بذریعہ ایک وکیل، کرمنل کے جو لائر ہوتے ہیں، فوجداری کے اچھے وکیل ہوتے ہیں، آپ کو ان کے ذریعے استغاثہ فائل کروانا چاہیے۔ اب استغاثہ کیسے فائل ہوتا ہے؟ استغاثہ جو ہوتا ہے سب سے پہلے جو مجسٹریٹ ہے، مجسٹریل جورسڈکشن سے شروع ہوتا ہے، مجسٹریٹ کے سامنے استغاثہ جو ہے وہ فائل کیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ کیا کرتا ہے؟ مجسٹریٹ اس کے بعد وہ استغاثہ جو ہے، جو مستغیث ہوتا ہے، جو کمپلینٹ ہوتا ہے، وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ مجسٹریٹ کیا کام کرتا ہے؟ مجسٹریٹ اس استغاثے کو، اگر وہ استغاثہ یہ ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے اختیارات میں ہے اوفینسز کے، وہ سن لے تو پھر تو وہ خود ہی سنتا ہے، ادروائز وہ استغاثہ جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ لکھتا ہے۔ کمپلینٹ کی سٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد جو مجسٹریٹ ہے وہ زبانی بھی اس کو سن سکتا ہے، یا اس کی جو فرسٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ نوٹ کر کے، وہ لکھ کے جو متعلقہ ٹرائل کورٹ ہے جو کہ سیشن جج ہوتا ہے، وہ اس میں استغاثہ جو ہے وہ سیشن جج کو بھیج دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سیشن جج اس استغاثے میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس استغاثے میں آیا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا میٹیریل ہے، کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے کہ جس پہ وہ ملزمان جو پولیس نے ایکوٹ کیے تھے FIR میں، ان کو انوسنٹ ڈکلیئر کیا تھا، ان کو طلب کیا جائے۔ اگر تو جو استغاثہ ہے اس میں کوئی ایسا میٹیریل ہے کہ جس سے متعلقہ سیشن جج کو یہ لگتا ہے کہ استغاثے میں کوئی جان ہے، اور اس کو جو ہے مکمل طور پہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے، یا جو مدعی مستغیث کا وکیل ہو وہ پراپر جو ہے وہ سیشن جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو کنوینس کرتا ہے، اس کے کنوینس کرنے کے بعد جو متعلقہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے وہ دوبارہ سے ان ملزمان کو سمن نوٹس ان کی طلبی کرتے ہیں جن کو پولیس نے بے گناہ کر دیا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ چلان کیس اور استغاثے والا کیس اکٹھے چلتے ہیں۔
सेशन जज उसका ट्रायल सुनता है। ट्रायल में ये इस्तग़ासा आपको बताता चलूँ वो चीज़ है कि जो डायरेक्ट एक कोर्ट की डोमेन में आ जाता है, पुलिस की डोमेन में वो चीज़ें नहीं रह जाती, यानी कि कोर्ट अब उस पे डायरेक्ट देखता है कि आया ये जो मुल्ज़मान हैं इन लोगों ने ये वक़ूआ किया है या नहीं किया। उसके मुताबिक जो है वो सेशन जज जो मुतलका होता है वो इस्तग़ासे को देखता है और उसी इस्तग़ासे की बुनियाद पे एविडेंस कलेक्ट करता है। मुल्ज़मान उसमें आते हैं, मुद्दई अपनी शहादत लेके आता है, मुल्ज़मान उस पर वो जो फर्दर क्रॉस करते हैं, मुद्दई का वकील मुल्ज़िम का वकील क्रॉस करता है। एट द एंड जो है इस्तग़ासे की बुनियाद पे कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें 302 के केसेस हैं, चोरी के, रेप के, पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं कि जो सेशन जज होता है, एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या मजिस्ट्रेट होता है, वो इस इस्तग़ासे की बुनियाद पे मुल्ज़मान को सज़ा सुना सकता है। यानी कि इस्तग़ासा एक पावरफुल वेपन है उन लोगों के लिए जिनके साथ पुलिस ने दौराने तफ्तीश जुल्म किया हो या उनकी FIR के बरअक्स इन्वेस्टिगेशन की हो। तो बात है सिर्फ जानने की, सिर्फ तवज्जो की, कानूनी मालूमात के बारे में बंदे की आगाही होनी चाहिए। पुलिस पे बंदे को नहीं रहना चाहिए। आप देखते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है तो डेफिनेटली आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं ताकि आपको इंसाफ मिल सके। मेरी सब भाइयों दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि कानूनी मामलात जो हैं, कानूनी हवाले से जो भी मालूमात हैं वो आप लोगों से शेयर की जा सकें और आप लोगों को अपनी जो आपके हकूक़ हैं उनके बारे में मुकम्मल, जो फंडामेंटल आपके राइट्स हैं उनके बारे में आपको मुकम्मल आगाही दी जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। आपका अपना सज्जाद हुसैन नजफी बलोच एडवोकेट।